لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، کسی پہ سختی نہیں کہ اس کو دین قبول کروایا جائے۔ قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ بے شک خوب واضح کر دیا گیا ہے ہدایت کو گمراہی کے مقابلے میں۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی کے اوپر زبردستی اور دھونس نہیں ہے کہ وہ دین قبول کرے، یعنی آپ تلوار کے زور کے اوپر، گن پوائنٹ کے اوپر کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کو الگ کر دیا ہے، جس کی مرضی ہے وہ ہدایت قبول کرے، جس کی مرضی ہے وہ انکار کر دے۔ بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے وہ تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ ناشکری کی۔ زبردستی کسی شخص کو دین اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ جو کوئی طاغوت کا کفر کرے گا، یعنی اللہ کے مقابلے پہ جو بھی کھڑا ہے، چاہے وہ شیطان ہے یا انسان ہے، وہ طاغوت ہے۔ یہ اردو میں لفظ طغیانی استعمال، طغیانی کب آتی ہے؟ جب دریا یا سمندر اپنی حدود سے باہر نکل جائے، تو یہ جو طاغوت ہے وہ اپنی حد سے باہر نکلا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ شریک لوگ اسے ٹھہرا رہے ہیں۔ تو جو کفر کا طاغوت کرے، طاغوت کا کفر کرے گا اور ایمان لائے گا اللہ پر۔ آپ دیکھیں کہ کفر مسلمان نے پہلے کرنا ہے، ایمان بعد میں لے کے آنا ہے۔ اور کفر کس کا کرنا ہے؟ اللہ کے مقابل ہستیوں کا۔ تو ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، سارے جھوٹے خداؤں کی نفی، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ پہلے ہم کفر کا طاغوت کا کفر کرتے ہیں اور پھر ہم اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا اور ایمان لائے گا اللہ پر، تو ایسا مضبوط کڑا ہلکا پکڑ لیا، ایسی مضبوط زنجیر پکڑ لی ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، جو بھی ایمان لے آئے اللہ اس کا ولی ہے، مطلب دوست۔ جب اللہ دوست ہو گیا تو وہ بھی اللہ کا دوست ہے۔ جس کو اللہ اپنا دوست بنا لے وہ یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں۔ باقی یہ کہنا کہ وہ ولی کامل ہے یا نہیں ہے، وہ کامل والے الفاظ چھوڑے، وہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے۔ وہ تو پھر ہم مولا علی کے بارے میں ہی کہیں گے، بخاری و مسلم میں حدیث ہے، کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے صبح مولا علی کو بلایا، ان کو آشوب چشم تھا، اپنی مبارک لعاب تھوک مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا، شفا ہوئی، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھ کے کافروں کی طرف روانہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ تو یہ تو بہت بڑا ٹائٹل ہے کہ زندگی میں کسی کو بتا دیا جائے کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرتے ہیں، بہت اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ باقی عام تمام اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ یہاں پہ لوگوں نے، پبلک نے اپنے اولیاء اللہ بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو اہل ایمان کو اپنا ولی کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کا دوست ہے، یعنی وہ پھر اللہ کے دوست ہیں۔ اور اللہ کی کرم نوازی ان پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اندھیروں سے، اندھیرے سے نہیں، کیونکہ اندھیروں جمع کا صیغہ ہے، گمراہی کے کئی راستے ہیں اور ہدایت کا صرف ایک راستہ ہے، اس لیے ہدایت نور ایک انوار کا لفظ نہیں آیا، سنگولر کا صیغہ ہے۔ گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف۔ جو کفر کرنے والے ہیں وہ ساتھی ہیں طاغوت کے، شیطان کے۔ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں نور سے، ہدایت کے راستے سے ہٹا کر گمراہیوں کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔
یہی تو ہیں اہل جہنم آگ والے، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم کے ساتھ ان کے رب کے بارے میں، اس بات کے اوپر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی۔ یہ نمرود کا ذکر آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نمرود کی بادشاہی کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، اس کی ملوکیت کو، کہ ہم نے اسے اس لیے ملک دیا تھا کہ وہ ہمارے مقابلے پہ کھڑا ہو جاتا اور ہمارے پیغمبر سے ہماری ذات کے بارے میں جھگڑا کرنا شروع کرتے تھے۔ لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کسی کو بادشاہ اگر بنایا گیا تو وہ اللہ نے اسے حکومت دی ہے نا، تو وہ اللہ نے حکومت تو فرعون کو بھی دی، نمرود کو بھی دی، اور اللہ نے حکومت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو بھی دی، لیکن زمین اسمان کا فرق ہے۔ دونوں طرف اللہ نے حکومتیں دی۔ سورہ ال عمران میں آیا کہ یہ ملک اللہ کا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ کئی لوگوں سے حکومت لے کے ان کو عزت دے دیتا ہے، حسین ابن علی، اور کئی لوگوں کو حکومت دے کے ذلیل کر دیتا ہے، یزید ابن معاویہ۔ اللہ کہتا ہے میں دیتا بھی ہوں اور لیتا بھی ہوں، اور عزت بھی دیتا ہوں اور لیتا ہوں۔ تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ کسی کو حکومت دے کے عزت دی جائے، کسی سے حکومت لے کے انہیں اسے عزت دے دی جائے قیامت تک کے لیے، اور کسی کو حکومت دے کے 4 سال کی قیامت تک کے لیے لانتے اس کا مقدر ہو جائے، یزید ابن معاویہ۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ تو ماتا ابراہیم سے جھگڑا کیا نمرود نے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ملک دیا تھا بجائے کہ وہ ابراہیم کی بات مانتا۔ جب ابراہیم نے اسے اللہ کی طرف بلاتے ہوئے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، ایمان لا اس رب کے اوپر، اس نے کہا یہ زندہ کرنا اور مارنا یہ تو میں بھی کر لوں گا، لیکن اگے کہانی کرائی، جس طرح مولوی بھی کہانی کرا دینے۔ آپ انہیں کہنا کہ یہ بات کا حوالہ کہیں تو اور سے اور بات کر دیتے ہیں، وہ بات ہی کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے، اس کا جواب کچھ اور دے دیتے ہیں۔ تو اس نے بھی یہی کہانی کرائی، اس کی ڈیٹیل قرآن نے سکپ کر دی ہے، لیکن وہ ہمیں روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک قیدی وہ تھا جس کے لیے سزائے موت کا حکم تھا، اور دوسرا قیدی وہ تھا جس کا جرم ثابت نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا کہ جس کو سزائے موت تھا اس کو چھوڑ دیا اور دوسرے قیدی کو سزائے موت دے دی۔ اس نے کہا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں، حالانکہ یہ کہانی کرائی تھی اس نے۔ اس زندگی موت دینے سے مراد یہ تو نہیں تھا، لیکن اب 2 طریقے ہیں، ایک تو ہے کہ اب ایک جاہل آدمی سے آپ کا واسطہ پڑ گیا تو اب آپ اس کو ہینڈل کس طرح کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یار چھوڑو اس ٹاپک کو، اس سے پیچھے ہٹ کے آپ نے اگلی دلیل رکھی، کیونکہ اب اس کو یہ بات منوانا مشکل تھا، کیونکہ وہ اب اپنے اس جاہلیت کے اوپر اترا ہوا تھا۔ تو جب کوئی شخص جاہلیت کے اوپر اترا ہو پھر اس کے سامنے دلیل بھی ایسی رکھی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں پھکی والی دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا دلیل سکھائی؟ ابراہیم نے کہا کہ پر دیکھو کہ بے شک میرا اللہ تو وہ ہے جو نکالتا ہے سورج کو مشرق سے، تو اگر رب ہے نا تو مغرب سے نکال کے بتا۔ اب یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے، سائنٹیفک لینگویج میں نہیں بات ہو رہی، یعنی ود ریسپیکٹ ٹو زمین، جو ہم زمین پہ ایک بندہ آبزرو کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہکا بکا رہ گیا وہ کافر اس کے جواب میں، کہاں سے نکال سکتا تھا وہ؟ کیونکہ اللہ کے فزیکل لاز اتنے محکم ہے کہ ان کو اللہ کے سوا کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ اس دلیل کے اوپر وہ اب اسی طرح کے دلائل ہم سامنے ان کے رکھتے ہیں نا، آج کل کے بابوں کے سامنے بھی رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ یہ کر لیتے تھے، وہ یہ کر لیتے تھے، جی وہ بسم اللہ پڑھا تو جناب سمندر کے اوپر چل پڑے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے سمندر چھوڑ دے، ایک نالا عبور کر کے بتا دے۔
اور پھر کہتے ہیں نا اولیاء اللہ سے دنیا خالی نہیں ہے، تو ایک تو کوئی موجود ہوگا نا، تو آ جائیں. اور وہ جو آتے بھی ہیں وہ اس طریقے سے آتے ہیں کہ وہ آپ ان کے مقابلے میں انہیں چیلنج بھی نہیں دے سکتے. اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھیں سب چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اپنی طرف انہوں نے کہیں نہیں دعویٰ کیا کہ میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں یا میں مشرق سے سورج نکال کے بتاؤں گا. حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر آیا تو ساتھ بِإِذْنِ اللہ آیا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کسی ظالم کو، یعنی ہکا بکا رہ گیا، گل پھر بھی کو نہیں منی. جس طرح یہاں پہ لوگ کہتے ہیں دسو جی کتنے لکھے ہے، دکھا دو پھر، ہیں مندے پھر بھی کوئی نہیں. تو یہ کافروں والا ایٹیچیوڈ آج بھی اسی طریقے سے ہے. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. اور اسی طریقے سے اس شخص کا حال نہیں دیکھا کہ ایک شخص جو گزرا ایک بستی پر سے جو کہ الٹی پڑی تھی اپنے چھتوں کے بل، یعنی وہ کوئی تباہ و برباد کو کھنڈرات تھے. تو اس شخص نے کہا اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح مرنے کے بعد زندہ کرے گا، یہ بستی کس طرح زندہ ہو سکتی ہے. یہ میں تورات میں ڈیٹیل ملتی ہے، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک کسی کھنڈرات کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا. بعض کہتے ہیں کہ یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہے، انہوں نے اپنی مردہ قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ اتنی مردہ قوم ہو چکی ہے، دوبارہ اسے عروج کیسے ملے گا. تو دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں، ہم تو دونوں عقائد کو صحیح سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے اسے موت دے دی. نیند بھی موت کی بہن ہے نا، اس کے بعد اٹھا لیا. وہ نیند بھی ہو سکتی ہے اور فزیکل موت بھی ہو سکتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو تو 300 سال کے لیے سلا دیا تھا. 300 جو ہے وہ عیسوی اعتبار سے اور 309 ہجری اعتبار سے، یعنی لیونر کیلنڈر کے اعتبار سے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھایا نا حضرت عزیر علیہ السلام کو، تو اللہ نے فرمایا ہاں بھائی کتنا عرصہ تم یہاں پہ تیرا گزرا ہے. تو انہوں نے کہا یا تو میں پورا دن یہاں پہ سویا رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم تو 100 سال کے لیے یہاں پہ لیٹے رہے ہو. دیکھ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف، کوئی خراب بھی نہیں میں نے ہونے دی. 100 سال تک کھانے پینے کی چیز بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. اپنے گدھے کی طرف دیکھ، گدھا جو ہے وہ مر کے اس کی ہڈیاں بھی آ چکی بھی تھی. ابھی بڑے مزے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو گدھے کو زندہ رکھ سکتا تھا، خوراک کو خراب کر دیتا اور کہتا دیکھ یہ خراب ہوئی خوراک جو ہے میں اس کو کس طرح ٹھیک کرتا ہوں. تو کسی کے دماغ میں یہ بات آ سکتی تھی کہ گدھا 100 سال کی عمر کا بھی ہو سکتا ہے یا وہ لمبی عمر کا بھی ہو سکتا ہے. کھانا تو ایک ٹائم سے دوسرے ٹائم تک نہیں چلتا، الا یہ کہ آپ کسی ٹھنڈے علاقے میں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کو 100 سال تک، یہ ہے معجزہ، کھانے کو 100 سال تک ٹھیک رکھا ہے، گدھے کو مار دیا. اور آگے دیکھیں کیا الفاظ ہیں، اسے لوگوں کے لیے نشانیاں بنا دیں گے اور تیرے لیے بھی. دیکھ ان کی ہڈیوں کو ہم کیسے ان کو جوڑتے ہیں، پھر اس پہ کیسے گوشت چڑھاتے ہیں. سر یہ منظر تو حضرت عزیر نہیں دیکھا ہے، حالانکہ یہ روزانہ ہو رہا ہے انسان کے کیس میں بھی، جانداروں کے کیس میں بھی، لیکن وہ فزیکلی سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا اور اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. انسان کے کیس میں آلموسٹ 9 مہینے لگتے ہیں، ہاتھی کے کیس میں 22 مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ سیکنڈز میں ہوا ہے کہ وہ ہڈیاں تھیں ان پہ اللہ نے ایسے گوشت چڑھایا، ایک دم سامنے گدھا سامنے آ گیا.
ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس ساری چیزوں کو نشانی بنا کے ایک پیغمبر کے سامنے پیش کر رہا ہے اس کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے کہ اللہ کے لیے مردے کو زندہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں، اگر پیغمبر خود ہی مردے زندہ کر لیتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ کر کے کیوں دکھا رہا تھا؟ تو بابے کدھر؟ عزیر علیہ السلام کو طاقت نہیں سی کہ مردہ زندہ کرنا، تو شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہ تو مردہ کھلا لیا، تو اسی لیے آپ کو ٹھیک قرآن نہیں پڑھنے دیتے۔ قرآن پڑھتے یہ بھی تو دماغ میں آپ کے خیال آئے گا نا کہ بھی عزیر علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر کے اس گدھے کو بتا رہا ہے کہ دیکھ اس طرح میں مردے زندہ کروں گا۔ اگر عزیر علیہ السلام خود ہی کر لیتے ہوتے تو اللہ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو بابے نے کہ تو مردے زندہ کر لینے نا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کسی بابے کو کہ وہ مردہ زندہ کر سکتا ہے تو اس بابے کو شہید کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے، کسی اور نے نہیں نا، کیوں کسی معصوم دی جان لے گئے؟ جنہیں مصیبت کھڑی کی تھی وہی کیوں نہ لے جائے، جان چھڑائی جائے، وہ کو سٹامپ پیپر لکھوا لو کہ میں اگر دوبارہ زندہ نہ ہے تو میرا خون معاف ہے۔ تو کوئی بابا نہیں جو تیار ہونے لگا مردہ زندہ کرنے واسطے، سارے کہیں گے جی توبہ، کوئی نہیں زندہ ہوتا ہے، ایویں کہانی ہے۔ اپنی جان کو دینے کے لیے کہاں سے تیار ہو جاتا ہے؟ تو دیکھ پھر ہم کس طریقے سے اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب ان پہ یہ حقیقت کھل گئی، انہوں نے کہا میں نے خوب جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یعنی اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ ایک ہے علم الیقین، عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین۔ یہ حق الیقین ہے آخری درجے کے اندر۔ علم الیقین کہ آپ کو کسی نے بتایا کسی جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے، آپ وہاں پہ پہنچے، آگ آپ کو نظر بھی آ گئی، دھواں اٹھتا ہوا، تو آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، اسے کہتے ہیں عین الیقین، یعنی آنکھوں سے یقین حاصل کر لیا۔ اور اب تیسرا واقعہ جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اس میں کئی ایک ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں، میں اس کو اگلی دفعہ ہی ڈسکس کروں گا۔ وہ ایک امپورٹنٹ واقعہ ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 4 پرندے پالو، ان کو اپنے سے ہلا لو، پھر ان کو کاٹا، ان کا پورا کیما کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔